کیا تو وہی باتیں ہیں جو سب میں آئی ہیں۔ پہلی بات ہے رفع یدین آیا ہے 3 جگہ، تکبیر تحریمہ کے علاوہ 3 جگہ رفع یدین آیا ہے، رکوع میں جاتے، رکوع سے اٹھتے اور تیسری رکعت کے شروع میں۔ دوسری نئی بات اس حدیث میں جلسہ استراحت آیا ہے کہ پہلی رکعت کے بعد اور تیسری رکعت کے بعد سجدوں سے اٹھ کر پہلے اطمینان سے بیٹھ جائے اور پھر اس کے بعد میں دوسری رکعت کے لیے اور چوتھی کے لیے کھڑا ہو، جلسہ استراحت کا بیان آیا ہے۔ اور تیسری بات جو نئی آئی ہے کہ قاعدے اخیرہ میں تورک کرے۔ تورک کی کون سی کیفیت؟ ایک پیر کھڑا رکھ کر ایک پیر دائیں طرف نکالنا یا دونوں پیر گرا کر کے دائیں طرف نکالنا، اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ دایاں پیر کھڑا ہے، صرف بایاں پیر نکالا ہے اور وریق پر بیٹھے ہیں۔ یہ 3 باتیں اس حدیث میں نہیں آئی۔ یہ حدیث صحیح ہے اور عباس بن سہل ساعدی کی روایت سے صحیح ہے، محمد بن عمرو بن عطا کی روایت سے صحیح نہیں۔ پہلے جو عباس بن سہل ساعدی کی روایت ہے، یہ جو راوی ہیں یہ چونکہ اسی قبیلے اور خاندان کے ہیں جس کے ابو حمید ساعدی ہیں کہ محلے میں چند حضرات اکٹھا ہوئے ہیں اور ان میں آپس میں نماز کا مذاکرہ ہوا ہے۔ محمد بن عمرو بن عطا تو اس زمانے تک پیدا ہی نہیں ہوئے، اس لیے انہوں نے لامحالہ یہ روایت کسی اور سے سنی ہے اور غالباً یہ روایت سنی ہے عباس بن سہل ساعدی سے۔ اس لیے جو باتیں وہاں ہیں وہ یہاں صحیح ہیں اور جو بات انہوں نے زائد بڑھائی ہے وہ غلط ہے۔ ایک ہی بات زائد بڑھائی ہے، وہ یہ بڑھائی ہے کہ اس مجلس میں 10 صحابہ تھے، یہ بات یہی بڑھاتے ہیں۔ عباس بن سہل نے 10 کا عدد نہیں ذکر کیا ہے بلکہ 4 صحابہ کے نام لیے ہیں بشمول حضرت ابو حمید ساعدی، کل 4 صحابہ تھے کہ یہ 3 صحابہ یہ اور چوتھے یہ، ان 4 کی موجودگی میں یہ گفتگو ہوئی، لہذا وہی بات صحیح ہے۔ اور انہوں نے جو 10 کا عدد ذکر کیا ہے یہ موثوق بھی نہیں ہے، قابل اعتماد نہیں ہے، لیکن اس سے حدیث پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ 4 صحابہ تھے یا 10 صحابہ تھے، اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ جو اصل مضامین ہیں ان میں وہ راوی اور یہ راوی متحد ہے، وہ اصل مضامین میں یہی 3 باتیں اس میں نہیں ہیں، اس میں وہ راوی بھی بتاتا ہے یہ راوی بھی بتاتا ہے، لہذا حدیث حسن صحیح ہے اصل مضمون کے اعتبار سے۔ اس حدیث میں یہ اختلاف ہوا ہے کہ یہ نماز کی سنتیں حضرت ابو حمید نے بیان کی ہیں یا حضور کی نماز کے احوال بیان کیے ہیں، یہ خاص سمجھنے کی بات ہے۔ نماز کی سنتیں اور حضور کی زندگی کے احوال، حضور کی زندگی کے احوال میں تو وہ احوال بھی ہیں جو منسوخ ہو گئے ہیں، حضور کی زندگی کے احوال میں تو وہ احوال بھی ہیں جو کسی عذر کی بنا پر ہیں۔ اور نماز کی سنتیں یعنی حضور کی زندگی کے وہ عمل جو آخر تک رہے ہیں اور کسی عذر کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ وہ نماز کے اصلی ارکان ہیں۔ پہلے یاد ہے تمہیں میں نے حدیث اور سنت میں فرق بتایا تھا اور دونوں میں عام خاص ان وجہین کی نسبت بیان کی تھی، وہ فرق ملحوظ رکھو۔ اس میں اختلاف ہوا ہے کہ یہ روایت بالکل صحیح ہے۔ اس روایت میں حضرت ابو حمید ساعدی نے نماز کی سنتیں بیان کی ہیں، 2 چھوٹے اماموں کی رائے یہی کہ نماز کی سنتیں بیان کی، 2 بڑے اماموں کی رائے کہ نماز کی سنتیں بیان نہیں کی ہیں بلکہ راوی نے حضور کی زندگی کے احوال بیان کیے ہیں کہ حضور کی نماز میں یہ بھی کام حضور نے کیے ہیں۔ کیوں کیے ہیں یہ آپ کو کہاں کو طے کرنا ہے۔ یہ حضور کی نماز کی سنتیں نہیں بیان کی، یعنی حضور کی جو زندگی کے آخر تک نماز رہی ہے، آخری احوال تک نماز رہی ہے، وہ یہ احوال بیان نہیں کیے، کیونکہ حضور کی زندگی کے آخر تک جو نماز رہی ہے یعنی جو نماز کے اصلی مسنون اعمال ہیں وہ تو سب مسلمانوں میں جاری ہیں۔ اور کوئی بھی مسلمان سے مراد یہاں صحابی، کوئی بھی صحابی ان کو کیسے بھولے گا؟ 5 وقت وہ اس طرح سے نماز پڑھتا ہے، وہ کیسے بھولے گا؟
اور حضرت ابو حمید نے جب نماز پڑھا کر دکھائی تو ان صحابہ نے جو مجلس میں موجود تھے یہ بات کہی کہ بھائی ہم اعتراف کرتے ہیں کہ تمہیں حضور کی نماز ہم سے زیادہ یاد ہے. اس کا مطلب یہ کہ یہ جو کام کر کے حضرت ابو حمید نے دکھائے ہیں وہ دوسرے صحابہ بھول گئے ہیں, ان کو یاد نہیں رہا. وہ کیوں یاد نہیں رہا؟ وہ نماز کی اصلی سنتیں نہیں ہیں. حضور کی زندگی کے احوال بے شک ہیں لیکن نماز کی اصلی سنتیں نہیں ہیں. اور اب مسلمانوں کی نمازوں میں یہ چیزیں نہیں پائی جا رہی. یہ رائے دو بڑے اماموں. دیکھو اسی کو حدیث صحیح کا اختلاف کہتے ہیں. حدیث سب کے سامنے ہے, کوئی اس حدیث کی صحت کا انکار نہیں کرتا. ایک نقطۂ نظر یہ ہے کہ حضرت ابو حمید صاحبی نے جو 3 نئی باتیں بتائی, رفع یدین, جلسے استراحت اور تورک, بے شک یہ حضور نے کیے مگر یہ نماز کی اصلی سنتیں نہیں ہیں. یعنی حضور کی نماز میں آخر تک یہ چیزیں نہیں رہی. اسی وجہ سے اب مسلمانوں میں یہ تینوں چیزیں رائج نہیں ہیں, اور رائج نہ رہنے کی وجہ سے صحابہ کے ذہنوں میں سے یہ بات بھولی بسری ہو گئی. انہوں نے کر کے بتایا تو انہیں یاد آیا کہ ہاں حضور کی نماز کے یہ احوال جی رہے ہیں. لہذا یہ 2 بڑے امام کہتے ہیں کہ یہ ان میں سے بات تو منسوخ ہے. جیسے رفع یدین یہ منسوخ حضور کی نماز میں تھا, اور صرف ان 3-4 جگہ نہیں, پوری نماز کے ہر خفض و رفع میں رفع یدین تھا, تو منسوخ. اور 2 عمل عذر کی وجہ سے ہیں, جلسے استراحت اور آخری قاعدے میں تورک کرنا, یہ حضور کے آزار کی وجہ سے ہیں. آج بھی کوئی نمازی معذور ہے اور کوئی نمازی بوڑھا ہے یا موٹا ہے تو آج بھی وہ ایسا کرے. لہٰذا یہ عذر کے احوال ہیں, نماز کے اصلی احوال نہیں. 2 چھوٹے امام کی رائے الگ ہے, وہ کہتے ہیں نہیں یہ نماز کے اصلی ارکان ہے اور اصلی سنتیں ہیں, اور لوگ بھول گئے تھے تو انہوں نے یاد دلائی کہ دیکھو یہ نماز حضور کی ہے, تم لوگ جو نمازیں پڑھتے ہو حضور کی نماز کے مطابق نہیں پڑھتے, حضور کی نماز یہ ہے. یہ 2 چھوٹے اماموں کے سوچنے کا نقطۂ نظر ہے. اب آپ حضرات کو غور کرنا ہے کہ 2 بڑے امام جس انداز پر بات سوچ رہے ہیں وہ عقل کے قریب ہے, یا 2 چھوٹے امام جس انداز پر روایت کو سمجھ رہے ہیں وہ قرین عقل ہے. یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے, اور یہ کوئی بڑا دقیق اور مشکل مسئلہ نہیں. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال ومعنى قوله اذا قام من السجدتين رفع يديه يعني اذا قام من الركعتين. وبه قال حدثنا محمد بن بشار والحسن بن علي الحلواني وغير واحد قالوا حدثنا ابو عاصم قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت ابا حميد الساعدي. کوئی یہ کہے کہ یہ محمد تو کہتے ہیں کہ سمعت, اور تم کہتے تھے کہ تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے کہ سمعت تو کیسے کہہ رہے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ اگر یہ صحیح ہے تو پھر وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ان 10 میں ایک ابو قتادہ ہے, یہ گپ ہے. تو ایک بات تو آپ کو ماننی پڑے گی کہ یا تو یہ اس مجلس میں نہیں ہے, اور اگر یہ سمیت ہے تو ان کا یہ کہنا کہ اس میں ابو قتادہ ہیں یہ صحیح نہیں, اس لیے ابو قتادہ ان کی پیدائش سے پہلے وفات پا گئے. اس لیے دونوں میں سے کوئی ایک بات غلط ہے. ہم یہ معین نہیں کرتے کہ فلاں بات غلط ہے, ایسا ہم متعین نہیں کرتے. ہم تو کہتے ہیں یا تو یہ غلطی ہے یا یہ غلطی ہے. سمیت تو کہنا غلطی ہے یا پھر ابو قتادہ کا ان 10 میں ہونا غلطی ہے, دونوں میں سے کوئی ایک بات ضرور غلط ہے. قال سمعت ابا حمید الساعدی, یعنی اگر یہ سمیت تو صحیح ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ ان کے پیدا ہونے کے بعد 10, 15, 20 سال کے بعد کا واقعہ ہے. یعنی حضرت ابو قتادہ کے انتقال سے پہلے کا واقعہ نہیں ہے, یہ بہت بعد کا واقعہ ہے, کیونکہ یہ جو سب صحابہ ہیں تو بہت دنوں تک زندہ رہے. قال سمعت ابا حمید الساعدی فی عشرة من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیہم ابو قتادہ. یہ جملہ جو ہے فیہم ابو قتادہ یہ قابل اشکال ہے. فیہم ابو قتادہ بن ربعی فذکر نحو حدیث یحیی بن سعید بمعناه وزاد فيه ابو عاصم بن عبد الحميد بن جعفر هذا الحرف. قالوا صدقت هكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم.
صدقتا حق اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ اعتراف کرتے ہیں کہ تمہیں حضور کی نماز ہم سے زیادہ محفوظ ہے. صدقتا کا یہ مفہوم. اور حق اللہ کا مفہوم یہ ہے کہ یہ جو تم نے عمل کیے ہیں یہ بھی حضور کی نماز میں رہے ہیں, یہ بھی حضور کی نماز میں تھے, اگرچہ اب وہ معمول یہی نہیں ہے مگر حضور کی نماز میں یہ اعمال تھے, بے شک تھے. اب غور کرنا ہے مجتہدین کو کہ تھے تو مسلمانوں نے صحابہ نے کیوں چھوڑ دی, یہ مجتہدین کو غور کرنا ہے. باب ما جاء فی القراءۃ فی الصبح, یہاں سے ابواب کا نیا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. نماز کا تفصیلی بیان پورا ہو چکا ہے, یہاں سے ابواب شروع ہو رہے ہیں. ابواب القراءہ, یہ بہت آسان باب ہیں شروع کے. ان میں جو اہم بات ہے یاد رکھنے کی وہ 3 باتیں ہیں جسے ذہن میں رکھنا. پہلی بات میں کہہ چکا ہوں کہ شریعت نے جو نمازوں کے لیے قرات کی تعین کی ہے کہ فلاں نماز میں فلاں صورتیں, فلاں نماز میں فلاں صورتیں, یا اس کے بقدر اس کے مانند, یہ نماز کی تخفیف کے لیے یہ صورتیں متعین کی ہیں کہ جماعت کی نماز میں تخفیف رہے, امام لمبی نماز نہ پڑھائے. یہ آپ حضرات کو اس کا اندازہ نہیں. ہمارے یہاں تو سب اجمی ہیں, امام بھی اجمی ہے اور مقتدی بھی اجمی ہے. امام کیا پڑھ رہا ہے وہ امام کو بھی پتہ نہیں ہے اور مقتدیوں کو بھی پتہ نہیں ہے. نتیجے میں امام بھی اور مقتدی بھی سب یہ چاہتے ہیں کہ جلدی سے جلدی جان چھوٹے, نماز پوری ہو اور جان چھوٹے. انہیں کوئی مزہ تو آتا نہیں قرات میں, کیوں؟ امام بھی نہیں سمجھ رہا, مقتدی بھی نہیں سمجھ رہا. یہ سمجھ ہی نہیں رہا تو قرآن میں کیا مزہ آئے گا. ایک عبادت کر رہے ہیں, امام بھی سوچتا ہے کہ جلدی سے جان چھوٹے اور مقتدی بھی یہی سمجھتے ہیں. اسی لیے ظہر میں ہمارا امام مغرب والی قرات کرتا ہے, یہ صورت مغرب میں پڑھی جاتی ہے وہی ظہر میں پڑھتا ہے. کیوں؟ کوئی سن نہیں رہا, پیچھے گدھے سن نہیں رہے اور روٹی 2 ہی ملتی ہے. جیسے کون لمبی صورتیں پڑھے, جلدی سے نہیں دو. اس لیے آپ اپنے احوال پر قیاس نہ کریں. جو اہل لسان ہیں ان کے احوال ہم سے مختلف ہیں. جب وہ قرآن کریم کہیں سے پڑھنا شروع کرتے ہیں تو وہ پڑھتے ہی چلے جاتے ہیں, کیونکہ قرآن کے مضامین میں ایسا ارتباط ہے کہ ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا اور تیسرے کے بعد چوتھا مضمون آتے ہی چلے جاتے ہیں. اور اتنے شاندار بلاغت و فصاحت ہے کہ آدمی روزتا سر ڈھونڈتا رہتا ہے, پڑھتا ہی چلا جاتا ہے. یاد ہے وہ قصہ صحابی کا کہ سورہ کہف پڑھ رہے تھے اور ایک تیر لگا, دوسرا تیر لگا, تیسرا تیر لگا, لہو لہان ہو رہے ہیں, مگر وہ سورہ کہف چھوڑنے کو ان کا جی نہیں چاہتا. ان میں جو مزہ آ رہا ہے اس مزے کے سامنے تیروں کی تکلیف ہے. تو یہ اہل لسان جب نماز پڑھائیں گے تو یہ اندیشہ ہے کہ پڑھتے ہی چلے جائیں. اس لیے حد بندی کی کہ فلاں 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 نمازوں میں یہ صورتیں پڑھو, اس کی اتنی مقدار پڑھو, اس سے زیادہ مت پڑھو. تو اس لیے تمام روایتیں جو آ رہی ہیں ان میں جو بنیادی مقصد اور غرض ہے وہ نماز کو ہلکا کرنا ہے. اور یہ بات بھی میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ شریعت نے تخفیف صلاۃ کے لیے جو صورتیں متعین کی ہیں اس میں تخفیف کرنے کی امام کو اجازت نہیں ہے اور مقتدیوں کو مطالبہ کرنے کا حق نہیں ہے کہ مولانا صاحب ہم سے تو فجر میں اتنا نہیں کھڑا ہوا جاتا ہے, تم یہ قل ہو اللہ پڑھو فجر میں. تو یہ حق نہیں ہے. اگر کسی شخص کا عذر ہے, بیماری یا بڑھاپا, تو بیٹھ کر سنیں, فجر میں بیٹھ کر سنیں. اور اگر یہ بھی اس کے بس کا نہیں ہے تو گھر نماز پڑھے. مسجد جماعت میں سنت کی جو یہ مقدار ہے قرات کی, یہی تخفیف کی مقدار ہے, اتنا ہی پڑھا جائے گا, اس سے نہ کم نہ زیادہ. دوسری بات, یہ مقدار عمومی احوال میں, ایمرجنسی احوال میں یہ مقدار نہیں. ایمرجنسی احوال میں لمبی سے لمبی, اس سے بھی زیادہ بھی پڑھی جا سکتی ہے اور اس سے کم بھی پڑھی جا سکتی ہے. اس سے لمبی کی بھی میں نے مثال دی کہ اگر پڑھنے والا شاندار ہے, سننے والے بڑے رس لینے والے ہیں, بہت زیادہ دلچسپی لینے والے ہیں, زیادہ پڑھو, لوگوں کو بار نہ ہو. اصل بات یہ ہے کہ لوگوں کو بار نہ ہو.
اور میں نے 2 قصے سنائے تھے، ایک حضرت مصری صاحب قدس سرہ کا اور ایک حضرت شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد صاحب قدس سرہ کا. وہ جو پڑھتے تھے پون پارا آدھا پارا پون پارا پڑھتے تھے، لوگوں کو بالکل بار نہیں ہوتا تھا، بلکہ اسی کو سننے کے لیے سارے دیوبند سے اسٹیشن سے لوگ چل چل کر فجر پڑھنے میں آتے تھے. تو مقصد ہے بار نہ ہو. لہذا اگر کوئی خاص پڑھنے والا ہے تو زیادہ مقدار بھی پڑھ سکتا ہے، وہ خلاف سنت نہیں ہے بلکہ وہی سنت ہے. حضور کا پڑھنا اور خلفائے راشدین کا پڑھنا، حضرت ابو بکر کا پڑھنا، حضرت عمر کا پڑھنا، روایات میں ہے کہ حضرت عمر فجر کی پہلی رکعت میں پوری سورہ یوسف پڑھتے، سورہ یوسف مکمل فجر کی پہلی رکعت میں حضرت عمر پڑھتے. اتنی ہی قرات حضور کرتے تھے کہ یہ تو اصل سنت ہے. اور لوگوں کے لیے جو صورتوں کی تعین کی ہے یہ تخصیص کے لیے کی ہے. اسی طریقے پر کوئی ایمرجنسی حالت میں مسنون قرات سے کم کرنی ہو، کم بھی کر سکتے. حضرت استاد مصری صاحب قدس سرہ کا واقعہ ہے. ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھا رہے، سردیوں میں سخت سردیاں، چندے کی سردیاں چل رہی اور لوگ لحاف ہو، پہلے لوگ لحاف ہو کر مسجد میں آیا کرتے تھے، لحاف ہو کر لوگ کھڑے ہیں اور مصری صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، پہلی رکعت پڑھا رہے ہیں اور بارش شروع ہوئی. تو ہمارے دارالعلوم کے محراب میں ایک چھوٹا سا روشن دان ہے، اس روشن دان کے اوپر ایک ٹین لگا ہوا تھا. اب وہ ٹین نہیں ہے. اس ٹین پر جب بارش کے قطرے گرے تو حضرت کو احساس ہوا کہ بارش شروع ہو رہی ہے. میں بالکل پیچھے ہی کھڑا تھا. مجھے یاد ہے کہ جب ان کو احساس ہوا تو جون سی آیت پڑھ رہے تھے وہ آیت پوری نہیں کی، ایک دم بیچ میں چھوڑ دی، اللہ اکبر، رکوع میں چلے گئے. اور معلوم نہیں ایک دو تسبیحیں بھی پڑھی یا نہیں، فوراً کھڑے ہوئے، فوراً سجدہ کیا، 2 سجدے کی اگلی رکعت میں کھڑے ہوئے، فجر کی دوسری رکعت میں، اور ایک سانس میں الحمد سے کفوا احد تک پڑا. بیچ میں سانس ہی نہیں توڑا، آمین پر سانس ہی نہیں توڑا. الحمد سے انہوں نے سانس شروع کیا تو کفوا احد پر جا کر ان کا سانس ٹوٹا اور فوراً رکوع سجدہ کیا اور غالباً فقط تشہد پڑھ کر انہوں نے ایک دم سلام پھیرا اور سلام پھیر کر جو بھگدڑ مچی ہے اور اتنے بڑے بڑے ہولے گرے، لوگ بھاگ گئے ادھر ادھر. اگر یہ 5 سیکنڈ دیر ہو جاتی نماز پوری ہونے میں تو ساری شہر کی نماز توڑنی پڑتی ہے، بڑے بڑے ہولے گرے. تو ایسی بھی حضرت نے نماز پڑھائی، ایک سانس میں الحمد سے کل اللہ تو کفوا احد تک ایک ہی سانس میں لے گئے اور بیچ میں سانس ہی نہیں توڑا. تو یہ بھی ایمرجنسی احوال ہے. خود حضور کے احوال میں یہ ہے کہ حضور نے فجر میں موعظتاً پڑھی، تو یہ ایمرجنسی احوال ہیں. لمبا بھی کر سکتے ہیں احوال میں، مختصر بھی کر سکتے ہیں، اور خصوصی احوال جو ہیں ان کے احکام الگ ہیں. عمومی احوال جو ہیں ان میں یہ تخفیف کے نقطۂ نظر سے یہ قرأتیں متعین کی گئی. دوسری بات، جو نمازیں کاروبار میں ہیں، کاروبار کے بیچ میں جو نمازیں آتی ہیں ان میں قرأت کم کی گئی ہے، اور جو نمازیں سو کر اٹھ کر سکون میں تب ان میں قرأت سب سے زیادہ لمبی، اور جو نماز سونے کا وقت ہونے والا ہے اس میں درمیانی قرأت رکھی گئی. کاروبار میں مٹ گیا مگر اب سونا ہے، ان میں قرأت کم ہے. جو سو کر اٹھ کر کے اس میں قرأت لمبی، اور جو کاروبار کے بیچ میں نمازیں ہیں ان میں قرأت سب سے مختصر. عصر اور مغرب یہ کاروبار کے بیچ میں، اس لیے ان دونوں نمازوں میں قرأت ہلکی رکھی گئی. ظہر اور فجر یہ سو کر اٹھ کر، ظہر پہلولہ کے بعد ہے، فجر رات کے سونے کے بعد ہے، یہ دونوں میں قرأت لمبی رکھی گئی. اور عشاء کی نماز سونے کا وقت ہے، نماز پڑھ کے سونا ہے، لہذا اس میں قرأت اس سے کم رکھی گئی. یہ بنیادی نقطہ ہے کہ جب آدمی سو کر اٹھتا ہے تو فارغ البال ہوتا ہے، طبیعت ہلکی ہوتی ہے، طبیعت میں نشاط ہوتا ہے، ابھی کام کا کوئی دماغ پر بوجھ نہیں ہے، ابھی کام شروع کریں گے ابھی کوئی نماز کا کاموں کا بوجھ نہیں ہے. تو اس وقت میں قرأتیں لمبی ہے، کاروبار کے بیچ میں نمازیں ان میں قرأتیں کم ہیں، اور جس میں سونے کا وقت ہو اس میں قرأتیں درمیان ہے.
اس کے بعد یہ سمجھو کہ نمازیں 3 ہیں جو معیار ہیں. فجر یہ لمبی سے لمبی قرات کا معیار ہے. مغرب یہ کم سے کم قرات کا معیار ہے. اور عشاء درمیانی قرات کا معیار ہے. ظہر میں کتنی قرات ہے؟ 2 قول آ رہے ہیں. ایک قول یہ آ رہا ہے کہ ظہر میں اتنی ہی قرات ہے جتنی فجر میں. اور دوسرا قول یہ آ رہا ہے کہ ظہر میں اتنی قرات ہے جتنی عشاء میں. اس سے نیچے کوئی قول نہیں. اور ہمارا امام جو ظہر میں مغرب جتنی قرات کرتا ہے یہ خلاف سنت کرتا ہے. اور خلاف سنت پر استمرار یہ اور برا. آگے جو روایتیں پڑھو گے اس میں خیال کیجو ظہر میں یا تو فجر جتنی قرات کا تذکرہ آئے گا یا پھر کم سے کم عشاء جتنی, اس سے کم نہیں. عصر میں کتنی قرات ہے؟ 2 ہیں. ایک یہ ہے کہ عصر میں عشاء جتنی قرات, دوسرا یہ ہے کہ عصر میں مغرب جتنی قرات. یہ 2 قول آ رہے ہیں. اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ معیار یہ 3 نمازیں, لمبی سے لمبی فجر, مختصر سے مستقل مغرب اور درمیانی عشاء. اور ظہر اور عصر کو یا تو یہ فجر پر عشاء پر محمول ہے یا پھر وہ عشاء اور مغرب پر محمول ہے. اس کے بعد 2 باتیں اور سمجھ لو. ایک یہ ہے کہ یہ جو مفصلات ہیں سورہ قاف سے شروع ہو کر آخر تک, جن کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے کہ فلاں نماز میں یہ, دوسرے میں یہ, تیسرے میں, آپ جانتے ہیں. یہ جو تعین اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آخر کے 4 پارے ہی نمازوں میں پڑھے جائیں اور بقیہ 26 پاروں کی چھٹی نمازوں میں نہیں. غلط. حضور اور خلفائے راشدین جو نمازوں میں پڑھتے تھے وہ سارے قرآن میں سے پڑھتے تھے. سارا قرآن ہے ہی اس لیے. لہٰذا ان مفصلات کی تعین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہی مفصلات پڑھے جائیں. نماز میں پورا قرآن کریم ہر جگہ سے پڑھنا ہے. سارا قرآن نمازوں میں پڑھنے کے لیے. پھر ان مفصلات کی تعین کا مطلب یہ کہ اتنی مقدار. مغرب میں یہ صورتیں ہیں قصار مفصل, اتنی مقدار آپ قرآن کریم میں کہیں سے پڑھیں. مغرب میں بھی ہر جگہ سے پڑھ سکتے ہیں. حضور سے سورہ اعراف پڑھنا مروی ہے, سورہ مرسلات پڑھنا مروی ہے, سورہ طور پڑھنا مروی ہے مغرب میں. تو سورہ اعراف 1 پارے کی ہے, اس کے پڑھنے کا یہ مطلب تھوڑا ہے وہ پورا پارا پڑھتے تھے. مغرب جتنی مقدار اس میں سے پڑھی, مغرب جتنی مقدار سورہ طور میں سے پڑھی, مغرب جتنی مقدار سورہ مرسلات میں سے پڑھی. دوسرا مسئلہ فقہ میں یہ لکھا ہے کہ بعض سورت نماز میں پڑھنا مکروہ. پوری سورت نماز میں پڑھو, ہر رکعت میں پوری سورت پڑھو. اور اگر 1 رکعت میں پوری سورت نہیں پڑھتے تو 2 رکعتوں میں ملا کر پوری سورت پڑھو. ادھوری سورت پڑھنا منع. یہ جو مسئلہ ہے اس کو اس پہلے مسئلے کے ساتھ کیسے جمع کرنا کہ پورے قرآن میں سے پڑھا جائے گا اور ہر رکعت میں 2 رکعتوں میں ملا کر کے 1 سورت پڑھی جائے گی, یہ بات کیسے پوری کی جائے؟ ان میں تصویر کی صورت یہ ہے کہ ہر رکعت میں 1 سورت یا 2 رکعت میں ملا کر کے 1 سورت کا مطلب یہ ہے مضمون تام, کیونکہ ہر سورت میں مضمون تام ہے. لہذا کہیں سے ہی پڑھو, 1 رکعت میں مضمون تام ہونا چاہیے یا 2 رکعت میں ملا کر مضمون تام کرو. اہل لسان سمجھتے ہیں کہ کہاں سے مضمون شروع ہو کر کہاں پورا ہو رہا. اہل لسان سمجھتے ہیں, اسی لیے اہل لسان کے عربوں میں جو قرآن چھپتے ہیں ان میں رکوع ہے ہی نہیں, انہیں رکوع کی ضرورت ہی نہیں. لیکن ہم اجمی چونکہ مضمون کہاں سے شروع ہو رہا ہے کہاں ختم ہو رہا ہے ہم اجمی اس کا پورا ادراک نہیں کر سکتے. لہذا ہماری ضرورت کے لیے بخارا کے مشائخ نے قرآن کریم میں رکوع لگائے. یہ بات فتاوا تتار خانیہ میں ہے. یہ فتوے کی کتاب ہے فتاوا تاتار خانیہ,
اس میں یہ بات مذکور ہے کہ یہ قرآن کریم میں جو رکوع لگائے گئے ہیں یہ مشائخ بخارا نے لگائے، کیوں؟ اجمیوں کی ضرورت کے لیے۔ یہ وہی بات آ رہی ہے، کوئی کہے کہ قرآن میں کہاں رکوع تھے، آج بھی عربوں کے یہاں رکوع نہیں ہے، ہندوستان میں جو قرآن چھپتے ہیں سب بیکار غلط ہیں، سب بدعت ہے، یہ رکوع لگا رکھتے ہیں بدعت ہے، یہ بیکار سی بات ہے۔ یہ تو امت کی ضرورت ہے، امت کی ضرورت کے لیے قرآن میں نقطے لگائے گئے ہیں، امت کی ضرورت کے لیے قرآن میں اعراب لگائے گئے ہیں، ورنہ قرآن میں نقطے کہاں تھے اور اعراب کہاں تھے؟ اور جب نقطے اور اعراب بدعت نہیں ہے تو اگر چوکھے سے باہر رکوع لگائے گئے ہیں امت کی ضرورت کے لیے تو کیا آسمان ٹوٹ پڑا؟ تو یہ رکوع مشائخ بخارا نے لگائی، یہ کیا کہنا ہے؟ اجمیوں نے لگائے، کیونکہ اجمی علماء ہی اجمی مسلمانوں کی ضرورتوں کو سمجھتے ہیں۔ عربی علماء کو تو عربوں کی کوئی ضرورت ہی نہیں ان کے سامنے، آج بھی عربوں کے قرآن میں رکوع نہیں، اور آج بھی عرب کا جو امام ہے وہ جہاں سے بھی پڑھے گا وہ صحیح جگہ سے پڑھے گا اور صحیح جگہ پورا کرے گا۔ لیکن ہمارے ائمہ اور ہمارے عام مصلیان اس کو فیصلہ نہیں کر سکتے، اس لیے ہمارے لیے رکوع لگائے گئے ہیں، ہر رکوع بمنزل ایک صورت ہے، لہذا یا تو آپ کہیں سے بھی پڑھیں، ایک رکوع مکمل پڑھیں ایک رکعت میں، اور اگر مغرب میں پڑھنا ہے تو 2 رکعتوں میں مل کر کے ایک رکوع مکمل کریں، رکوع سے رکوع تک آپ پڑھیں گے تو ایک مضمون مکمل ہوگا اور بمنزل صورت کے ہو جائے گا۔ پھر ان بزرگوں نے مشائخ بخارا نے قرآن کریم میں رکوع اس تعداد سے مضمون کا تو لحاظ کیا ہی ہے، مضمون کا لحاظ کرنے کے بعد اس کا بھی لحاظ کیا ہے انہوں نے کہ اگر آپ رکوع ہر رکعت میں پڑھتے چلے جائیں تو رمضان کی تراویح 27ویں رات میں پوری ہو جائے گی، قرآن کریم مکمل، سورہ بقرہ سے لے کر کے والناس تک ہر جگہ ہر رکوع پر آپ رکوع کریں، ایک رکعت میں ایک رکوع کریں، اس طرح سے اگر آپ پڑھتے چلے جائیں گے تو 27ویں رات میں قرآن کریم تراویح میں مکمل ہو جائے گا، اس کا بھی لحاظ کیا۔ اور رکوع میں معنی کی اہمیت، مضمون کی اہمیت، ایک مسئلہ ہے کہ پہلی رکعت لمبی ہونی چاہیے، دوسری رکعت اس سے مختصر ہونی چاہیے، اس کا اعتبار فرضوں میں ہے، نفلوں میں نہیں، نفلوں میں معنی کی مناسبت زیادہ اہم ہے، اسی لیے سب سے پہلا جو رکوع لگایا ہے سورہ بقرہ میں وہ چھوٹا ہے اور دوسرا رکوع بہت لمبا ہے، جو وہ منافقین کے احوال پر مشتمل ہے، لہذا تراویح میں اسی طرح پڑھا جائے گا، پہلی رکعت میں ایک چھوٹا رکوع پڑھیے اور دوسری رکعت میں سارا لمبا رکوع پڑھیے، اور ہمارے طالب علم نے ہمارے حافظ جو عقل مند بنتے ہیں کہ پہلا رکوع اور دوسرے میں سے آدھا پڑھیں گے اور پھر دوسری رکعت میں آدھا پڑھیں گے تاکہ دوسری رکعت چھوٹی ہو، یہ حماقت ہے، یہ عقل مندی کا جو حافظ مظاہرہ کرتے ہیں یہ حماقت ہے، تم سے زیادہ عقل مند مشائخ بخارا تھے، وہ دوسرے رکوع کے آدھے میں رکوع نہیں لگا سکتے تھے، تم زیادہ عقل مند ہوتے ہیں، وہ عقل مند تھے۔ لہذا تراویح میں یہ جو مسئلہ ہے کہ پہلی رکعت لمبی ہونی چاہیے دوسری مختصر ہونی چاہیے، اس کا نفلوں میں لحاظ نہیں ہے، نفلوں میں اس سے زیادہ لحاظ مضمون کی تکمیل کا ہے کہ ہر رکعت میں مضمون مکمل ہونا چاہیے، چاہے دوسری رکعت میں لمبا ہو جائے، غرض مضمون کا اس قدر رکوع میں لحاظ کیا گیا ہے۔ البتہ ایک جگہ پر رکوع غلط لگا ہوا ہے، کیسے غلطی ہو گئی میں نہیں جانتا، باقی رکوع غلط لگا ہوا ہے، وہ ہے 26ویں پارے میں 26ویں پارے میں سورہ واقعہ ہے، اس کا جو پہلا رکوع لگا ہے اوبل اطراب اصحاب الیمین، یہاں رکوع لگا ہے، اور سلۃ من الاولین و سلۃ من الاخرین دوسرے رکوع میں چلا گیا ہے، یہ غلط ہے، رکوع لگنا چاہیے سلۃ من الاولین و سلۃ من الاخرین پر، اور اگلا رکوع شروع ہوگا واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال۔ بس پورے قرآن کریم میں یہ ایک جگہ ہے جو رکوع غلط لگا ہوا ہے، کیوں غلط لگا ہے میں نہیں جانتا ہوں، کیوں غلط لگا ہے، بہرحال غلط لگ گیا ہے۔ آپ
آپ کہیں گے تو قرآن میں غلطی ہوئی، قرآن میں غلطی نہیں ہوئی، یہ تو قرآن سے خارج چیز ہے، یہ قرآن کی چیزیں تھوڑی، قرآن میں تو ہر زبر زیر کا فرق نہیں پڑا ہے، اور یہ تو سب خارجی چیز ہے۔ اس کی نظیر قرآن کریم میں جو رموز اوقاف لکھے ہیں بین السطور میں باریک باریک، ان میں ہندوستان کے قرآن میں اور عربوں کے قرآن میں کہیں کہیں رموز مختلف ہیں۔ ہمارے یہاں توئے لکھ رکھی ہے تو ان کے جم لکھ رکھا ہے، ان کے یہاں توئے لکھ رکھی ہے تو ہمارے یہاں جم لکھ رکھا ہے، بلکہ یہاں تک ہے کہیں ہمارے یہاں میم وقت لازم لکھ رکھا ہے، ان کے یہاں نہیں ہے، ان کے یہاں جائز لکھا توئے لکھی ہے، ان کے یہاں، ہمارے یہاں توئے لکھی ہے، عربوں کے قرآن میں وقت لازم ہے۔ ایسے بھی رموز اوقاف میں یہ اختلافات ہیں، یہ اختلاف قرآن کریم میں نہیں ہے، یہ رموز اوقاف